کیا ہو اگر کہ اس سیریز میں ہم سائنسی تحقیقات کے ذریعے کسی بھی شے کے متعلق اپنی نظریات اور خیالات کا اظہار کرتے ہیں۔ اس سیریز کی پہلی قسط ہے یہ کہ کیا ہو اگر کل سورج پھٹ جائے۔ ہمارے نظام شمسی کے مرکز میں یہ ستارہ پلازما کی وہ زبردست گیند ہے جو ہمیں گرمی اور توانائی اور حیرت انگیز رنگت عطا کرتی ہے۔ سورج تقریباً 10 بلین سال پرانا ہے، لیکن یہ صرف مزید 5 بلین سال تک ہی زندہ رہے گا۔ اس کے بعد سورج پھیل جائے گا، ایک سرخ دیو بن جائے گا، تب یہ اگلے کئی ارب سالوں میں ٹھنڈا ہو کر سفید ہو جائے گا، مرنے والا ستارہ بننے کے لیے سکڑ جائے گا۔ یقیناً ہم اس میں سے کسی کے ہونے سے پہلے ہی بہت دور ہو جائیں گے، لیکن پھر بھی کیا آپ تصور کر سکتے ہیں کہ آپ کی آنکھوں کے سامنے سورج کو پھٹتے ہوئے دیکھنا کیسا ہوگا؟ سپر نووا جیسے عظیم نام کے ساتھ آپ یہ سوچتے ہیں کہ شمسی دھماکے میں سب سے زیادہ شاندار آتش بازی ہوگی، لیکن آپ کو شاید کچھ نظر نہیں آتا۔ سورج زمین سے 150 ملین کلومیٹر یعنی 93 ملین میل دور ہے، اور سورج کی روشنی کو ہمارے تک پہنچنے میں 8 منٹ لگتے ہیں، جو ہمیں بہت زیادہ لگتا ہے، مگر ٹھیک ہے، سپر نووا کے لحاظ سے ہمارے پاس کوئی موقع نہیں ہے۔ زمین کسی سپر نووا سے مکمل طور پر محفوظ رہنے کے لیے ہمیں کم از کم 50 سے 100 نوری سال یعنی لائٹ ایئرز کی دوری کی ضرورت ہوگی۔ لیکن خوشخبری یہ ہے کہ اگر کل سورج پھٹتا ہے تو نتیجے میں شاک ویو اتنی مضبوط نہیں ہوگی کہ پوری دنیا کو تباہ کر دے۔ صرف سورج کا سامنا کرنے والا رخ فوری طور پر ابلے گا۔ خوش نصیب دیگر نصف درجہ حرارت میں اضافے کا تجربہ کریں گے، جو سورج کے موجودہ سطحی درجہ حرارت اور مستقل اندھیرے سے 15 گنا زیادہ گرم ہوگا، اور سورج خلا پر ہمیں مدار میں رکھے بغیر زمین ممکنہ طور پر خلا میں تیرنا شروع کر دے گی، جبکہ اس کے باقی رہائشی زندہ رہنے کے لیے شدت سے جدوجہد کریں گے۔ ایک موقع موجود ہے کہ ہمارا سیارہ کسی اور ستارے کے گرد مدار میں بند ہو سکتا ہے، جو ہمارے سورج کی طرح روشنی اور حرارت فراہم کر سکتا ہے، لیکن اس وقت تک ہم بہت دور ہو جائیں گے۔ اگر ہم پہلے ہی سے جانتے تھے کہ سورج پھٹ جائے گا تو ہم خود 1000 سال کا زیادہ سے زیادہ وقت خرید سکتے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ ہمارے پاس اس طویل عرصے تک برقرار رکھنے کے لیے وسائل موجود ہوں جہاں پر آپ ابھی چلتے ہیں۔ جس زمین پر اس کے کچھ نیچے زمین 17 سیلسیس یعنی 62 فahrenheit کو برقرار رکھتا ہے۔ لہٰذا اگر ہمارے پاس تیاری کے لیے وقت کافی ہوتا تو تہذیب زیر زمین بنائے ہوئے قلعے دار بنکروں کے ایک بڑے نیٹ ورک میں منتقل ہو کر زندگی گزار سکتی ہے۔ دھماکے کے ایک ہفتے بعد زمین پر سطح کا درجہ حرارت -18 یعنی 0 فahrenheit تک گر جائے گا۔ ایک سال کے اندر درجہ حرارت تقریباً -73 سیلسیس یعنی -100 فahrenheit تک گر جائے گا۔ اس مقام پر سمندر نیچے سے نیچے جمنا شروع ہو جاتا ہے۔ 1000 سالوں کے اندر زمین کی فضا جم جائے گی اور کولیپس کر جائے گی۔ کائناتی تابکاری اور القا اثر کے سامنے آنے والی سطح پر کوئی چیز باقی رہ جائے گی، لیکن تب تک ہم ایک نیا گھر ڈھونڈ لیں گے۔ اچھی خبر تو یہ ہے کہ سورج پھٹتا ہے تو یہ سب ہوگا، یہ راتوں رات نہیں ہوگا۔ جب سورج مر جاتا ہے تو یہ ایک طویل، سست، مشکل عمل ہوگا، جس کا عمل اربوں سالوں میں ہوگا۔ سورج گرم اور تیز تر ہوگا اور یہ پھیلنا شروع ہو جائے گا۔ اس عمل کے دوران یہ کائنات کے سامنے اپنی بیرونی تہوں کو کھو دے گا۔ اس سے دوسرے ستاروں اور سیاروں کی تخلیق اس طرح ہو جائے گی جس طرح بگ بینگ کے پرتشدد دھماکے نے زمین کو پیدا کیا تھا۔ یہ پیشگوئی کرنا مشکل ہے کہ ہماری کہکشاں اب سے اربوں سال بعد کیسی نظر آ سکتی ہے، اور ہمارے نظام شمسی کو اس عظیم سنہری اینکر کے بغیر تصور کرنا خاص طور پر مشکل ہے جو اس سب کو ساتھ رکھتا ہے۔ لیکن ایک دن انتہائی دور مستقبل میں سورج پھیلتا جائے گا اور پھر
ये सिकुड़ जाएगा। शायद किसी नए स्टार की जगह लेने की जगह बाकी रह जाए, या अगर किसी मौजज़े के ज़रिए उस वक्त भी इंसानियत मौजूद हो तो हम कहाँ रह सकते हैं। सूरज को पटते देख तुम्हारा क्या रद्द अमल होगा। 90R फैक्ट्स को सब्सक्राइब करने से तुम्हारा क्या माल खर्च होगा। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए 90R फैक्ट्स को सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा अगर आप ये जानना चाहते हैं कि कायनात की शुरुआत किस तरह हुई तो यहाँ पर क्लिक करें। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि कायनात किस तरह ख़त्म होगी तो यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। आप इस चैनल को यहाँ पर क्लिक करने से आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। फिर मिलेंगे। खुदा हाफिज़।